نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل قال بدا فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول فقال وإما تغرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا هدة حسنة كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محصورا قال قد حسرك من قد آتيته. یہ قرآن پاک کی آیت وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے تشریح کرتے ہیں. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ اہم اور لازم حق تھا اس سے شروعات کی. وآت ذا القربى حقہ کہ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. وَدَلَّهُ عَلَىٰ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ إِذَا كَانَ عِندَهُ شَيْءٌ اور اگر اس کے پاس مال ہے تو اس صورت کے اندر جو سب سے بڑھیا طریقہ کار ہے تو ان کو دو. اس کی گویا قرآن پاک کی اس آیت کے اندر رہنمائی کی گئی ہے، ہدایت کی گئی. چنانچہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور غریب کو اور مسافر کو. کوئی اگر آپ کے پاس مال ہے تو ان کا حق ادا کرو. وَعَلَّمَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ كَيْفَ يَقُولُ پھر ساتھ ہی آگے اگر مال نہیں ہے، دینے کے واسطے کچھ ہے نہیں تو کیا کرنا چاہیے، کیسا جواب دینا چاہیے، یہ بھی باری تعالیٰ نے سکھلایا. چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا اور اگر آپ ان سے چشم پوشی کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی روزی کے انتظار میں جس کی تمہیں توقع اور امید ہے تو پھر ان کو بھلی بات کہہ دو. مطلب یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کو اور اسی طریقے سے غریب کو اور مسافر کو دینے کے لیے آپ کے پاس اس وقت کچھ ہے نہیں، البتہ آئندہ آپ کو توقع ہے کہ آئے گا میرے پاس مال اور اس وقت میں ان کو دے سکوں گا. تو اس وقت پھر آپ کو چاہیے کہ ان کو بھلی بات کہیں. بھلی بات کا مطلب کیا ہے؟ عدتاً حسنتاً کہ اچھے انداز میں ان کو یعنی چڑکے نہیں بلکہ اچھا وعدہ کریں. گویا کان نہ قد کان
وَلَعَلَّهُ أَن يَكُونَ انشاءاللہ، وعدے کے لیے جیسے آدمی زبان استعمال کرتا ہے، بھائی امید ہے انشاءاللہ آ جائے گا تو آپ کو دیں گے، ذرا فلاں کیا ایک جگہ سے کچھ آنے والا ہے، جب آ جائے گا تو ہم آپ کا خیال رکھیں گے، اس طرح کہہ کر کے ان کو تسلی دے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا مت رکھو، مطلب کہ بخلت سے کام نہ لو، لا تعطی شیئا کہ کچھ دو ہی نہ کسی کو۔ اسی طرح وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور بالکل ایک دم اس کو کھول بھی نہ ڈالو کہ جو کچھ ہے سب دے ڈالو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے، اس کے باوجود اس میں بھی آدمی اگر حد سے بڑھ جائے تو اس سے قرآن پاک میں منع کیا گیا کہ ایسی شکل اختیار نہ کی جائے کہ کل کو تم ہی حسرت زدہ ہو کر کے بیٹھ جاؤ، جیسا کہ آگے ہے فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تم ملامت کیے ہوئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بخلت سے کام لوگے تو جو آئے گا آپ کے پاس اپنی ضرورت لے کر اور اس کو نہیں دو گے تو نہ دینے کی صورت میں وہ آپ کو ملامت کرے گا، اور اگر ہاتھ پورا پھیلا کر کے رکھ دو گے، جو کچھ ہے خرچ کر ڈالو گے، تو اس صورت کے اندر جو دے چکے اب آپ کے پاس اپنی ضرورت کے واسطے بھی کچھ باقی نہیں رہا تو حسرت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے کہ میں نے کاہے کو دیا، میری ضرورت اب پوری نہیں ہو رہی۔ گویا ایسی شکلیں اختیار کرنے سے شریعت نے منع فرمایا۔ اعتدال اور میانہ روی یہ اصل ہے، اسی کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ باب فضل صلۃ الرحم، صلہ رحمی کی فضیلت بتلاتے ہیں۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابن ابی حازم عن العلاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان لی قرابة اصلهم ويقطعون واحسن الیہم ویسیئون الی ويجهلون علی واحلم عنهم قال لئن كان كما تقول كأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليه ما دمت على ذلك۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلہم ویقطعون، میں تو ان کا حق ادا کرتا ہوں لیکن وہ میرا حق ادا نہیں کرتے، وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے بھلائی سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ وَأَحْلِمُ عَنْهُمْ، وہ میرے ساتھ جہالت کا، زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں اور میں بردباری سے، تحمل سے، برداشت سے کام لیتا ہوں، یعنی وہ تو ایسا سلوک کرتے ہیں کہ آدمی کو غصہ آ جائے، جہالت بھرا ناروا سلوک کرتے ہیں لیکن میں برداشت کرتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں آپ مجھے ہدایت دیں، میں کیا کروں؟ قال لئن كان كما تقول كأنما تصفهم المل، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بات وہی ہے جو تم نے کہی تو گویا تم ان کو گرم راکھ کھلا رہے ہو، مطلب یہ کہ تم اپنے حسن سلوک کے ذریعے سے ان کو شرمندگی میں ڈال رہے ہو۔ یہ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے برابر فرشتہ مددگار رہے گا ان کے خلاف جب تک کہ تم اس سلوک پر باقی رہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہو، جو طریقہ کار تم نے اپنایا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے۔ اگر اس طریقہ کار کو چھوڑ دو گے تو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ عام طور پر جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو کچھ دنوں تک تو آدمی ایسا کرتا ہے، بعد میں پھر لوگ بھی اس کو کہتے ہیں بھائی کب تک تم ان کے ساتھ برائی کرو گے، تو وہ تمہارے ساتھ برائی کر رہے ہیں، تم ان کے حقوق کو ادا کرتے رہو گے، وہ تمہارا حق ضائع کر رہے ہیں، وہ تمہارے ساتھ جہالت سے، زیادتی اور ظلم سے پیش آتے ہیں، تم جو ہے ان کے ساتھ بردباری اور محبت سے پیش آ رہے ہو، کب تک ایسا چلے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک ایسا کرتے رہو گے اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہے۔ اب چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد شامل حال رہے تو یہ طریقہ جاری رکھو۔ یہ
یہی طریقہ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا. تو حضرت ابو بکر خاموش تھے, کوئی جواب نہیں دے رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ تھے اور مسکراتے رہتے تھے. وہ آدمی بری بات کہتا تھا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر مسکراتے رہے. تھوڑی دیر تک یہ سلسلہ رہا. بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا شروع کیا. جب جواب دینا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ انور پھیر لیا, ظاہر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزری ہوگی. فوراً عرض کیا, اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا جب تک کہ تم خاموش رہے اور وہ تمہارے ساتھ برائی سے پیش آتا رہا, تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دیتا رہا, لیکن جب تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتہ ہاتھ گرا. اس لیے آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عمل قبول ہوتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر عام طور پر دنیاوی اعتبار سے مشورہ دینے والے بھی ایسا ہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی جب وہ ایسا کر رہے ہیں تو تم بھی ایسا ہی کرو. نہیں, ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ بھئی بھلائی والا یہ طریقہ ہم جو اختیار کیے ہوئے ہیں اس طریقے کو ہمیں چھوڑنا نہیں. وحدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني اخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا الرداد الليثي اخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعز ان الرحمن وانا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے. یہ حدیث قدسی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کریں کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رحیم یعنی رشتہ داری کو پیدا کیا. پہلے بھی بتا دیا تھا کہ عربی زبان میں رشتہ داری کے لیے لفظ رحیم آتا ہے. اصل تو رحیم کہتے ہیں بچہ دانی کو, کیونکہ ساری رشتہ داریوں کی جڑ وہی ہے. اس لیے واشتققت لها من اسمی, میں نے اپنے نام میں سے یہ نام بنایا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر جو بنیادی حروف ہیں 3 ہیں, را, ہا اور میم. وہی 3 بنیادی حروف جو ہیں جس کو عربی زبان میں مادہ اصلیہ کہتے ہیں, تو یہی بنیادی حروف رحیم کے اندر بھی ہے. تو گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے رحیم والا نام اپنے نام سے بنایا. اس لیے باری تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی رشتہ داری کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے ہماری طرف سے. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن ابي العنبس قال دخلت على عبد الله بن عمرو في الوحش يعني ارضا له بالطائف رضي الله تعالى عنه فقال اطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم اسبه فقال الرحم شجنة من الرحمن من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه لها لسان طلق زلق يوم القيامة. یہ حضرت ابو العنبس فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابی ہیں, ان کی مقام طائف کے اندر ایک زمین تھی جائیداد جس کا نام وحد تھا. میں وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. تو اس موقع پر انہوں نے فرمایا, یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنی انگلی موڑی اور فرمایا کہ الرحیم شجنۃ من الرحمن, رحیم جو ہے وہ رحمان ہی کا ایک حصہ ہے. یہ شجنا عربی زبان میں کہتے ہیں درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے الجھی ہوئی, ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی, ان کو شجنا کہتے ہیں. تو گویا یہ لفظ رحیم جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نام رحمان ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے
باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا خصوصی تعلق میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے جو آدمی اس رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑیں گے، اور جو اس کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس سے کاٹیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے روز اس رشتہ داری کو بڑی شیرین اور فصیح و بلیغ زبان عطا کی جائے، اور وہ اپنی اس زبان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنی بات پیش کرے گا۔ جس نے اس کا حق ادا کیا ہوگا اس کے متعلق سفارش کرے گا، اور جس نے اس کی حق تلفی کی ہوگی اس کے متعلق باری تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اس کو اس کی حق تلفی کی سزا دی جائے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الله من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله۔ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کا بھی مفہوم مضمون وہی ہے جو اگلی روایت کا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحیم یعنی رشتہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے آثار اور نشانوں میں سے ہے۔ جس نے اس کو جوڑا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑیں گے، اور جس نے اس کو کاٹا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹیں گے۔ باب صلۃ الرحم تزید فی العمر۔ اب یہ بتلاتے ہیں کہ صلہ رحمی کی وجہ سے عمر کے اندر زیادتی ہوتی۔ حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو۔ آج کل لوگ بہت وظیفے پوچھتے ہیں، روزی کی کشادگی کے لیے عام طور پر وظیفوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزی میں کشادگی کا جو ہے بہترین یہ بتلاتے ہیں طریقہ کہ یہ طریقہ اختیار کر لو روزی میں کشادگی ہوگی۔ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر کے اندر برکت ہو، وہاں یون صالح کے اثر ہی، اثر تو اصل کہتے ہیں نقش پاک ہو، کہ اس کے نقوش پا دیر تک رہیں گے، دیر تک اس وقت رہیں گے جبکہ وہ دیر تک زندہ رہے گا۔ تو فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ رشتہ داری کا حق ادا کرے، صلہ رحمی کرے۔ جو رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے، عمرہ میں بھی برکت دیتے۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معاذ قال حدثني ابي عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کا بھی مضمون وہی ہے تقریباً جو اوپر والی روایت کا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت اور کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داری کا حق ادا کرے۔ باب من وصل رحمہ احبہ اللہ، جو آدمی صلہ رحمی کرے گا رشتہ داری کا حق ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابی اسحاق عن مغرا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال من اتقى ربه ووصل رحمه نوصي في اجله وسري في ماله واحبه اهله۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے اور رشتہ داری کا حق ادا کرے تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، اس کے مال میں زیادتی ہوگی اور اس کے خاندان والے اس سے محبت کریں گے۔ ظاہر ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا تو وہ محبت کریں گے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا یونس بن ابی اسحاق قال حدثني مغرا ابو مخارق هو الابدی قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ من اتقى ربه ووصل رحمه انسی له فی عمره وسوری ماله واحبه اهله۔ یہ بھی تقریباً
اسی طرح ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے رب سے ڈرا، گناہوں سے بچا اور رشتہ داری کا حق ادا کیا تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا اور مال میں برکت ہوگی اور اس کے خاندان والے اس سے محبت کریں گے۔ باب بر الاقرب فالاقرب، جو رشتہ دار جتنا زیادہ قریب ہو اس کے ساتھ اسی مناسبت سے بھلائی کا سلوک کرنا چاہیے، یعنی رشتہ داری کے حقوق کی ادائیگی میں بھی جس کی رشتہ داری قریب کی اس کا حق زیادہ دور والی کے مقابلے میں۔ حدثنا حیوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحيري عن خالد بن معدان عن المقدار بن معدي كريب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ تم کو تاکید کرتے ہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو، ان کو راحت پہنچانے کا اہتمام کرو۔ ثم یوصیکم بامہاتکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید فرماتے ہیں تم کو تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، 2 مرتبہ۔ ثم یوصیکم بآبائکم، پھر تاکید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے باپوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، بھلائی کرنے کی۔ ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ تم کو تاکید کرتے ہیں جو رشتہ دار جتنا قریب ہو اسی کی مناسب اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کی، جو جتنا قریب ہوگا اسی مناسبت سے اس کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا الخضرج بن عثمان ابو الخطاب السعدي قال اخبرني ابو ايوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه عشية الخميس ليلة الجمعة فقال احرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا فلم يقم احد حتى قال ثلاث فأتى فتى أمة له قد صرمها منذ 2 فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. قال ارجع إلي فسأله لما قال ذاك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. ابو ایوب سلیمان جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کی شام کو شب جمعہ میں ہمارے یہاں ہمارے پاس تشریف لائے. لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فقال وحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا. تو حضرت ابو ہریرہ آ کر فرمانے لگے ہر وہ آدمی جس نے رشتہ داری کا حق ادا نہ کیا ہو میں اس کو قسم دیتا ہوں، میں اس کے لیے تنگی پیدا کرتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے. بھائی ہماری مجلس سے وہ اٹھ جائے. کوئی اٹھا نہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی بھائی جس آدمی نے بھی اپنی رشتہ داری کا حق ادا نہ کیا ہو یہاں سے اٹھو. وہاں سے اٹھنے کے لیے کہا، ہٹانا چاہا. یہ 3 مرتبہ جب کہا تو فرماتے ایک نوجوان اٹھا اور وہ اپنی پھوپھی کے پاس گیا. 2 سال سے اس کے ساتھ اس نے قطع تعلق کر رکھا تھا پھوپھی سے. تو جا کر کے معافی مانگی. قالت له یا ابن اخی ما جاء بک. تو پھوپھی نے پوچھا کہ بھئی یہ بھتیجا آخر کون سی چیز تم کو میرے پاس لائی؟ 2 سال سے تو تم آتے نہیں تھے، تعلق رکھتے نہیں تھے، ابھی کیا بات پیش آئی، کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہماری مجلس میں آئے اور آج انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی جس نے بھی قطع رحمی کی ہو اس مجلس سے اٹھ جا. تاکہ 3 مرتبہ کہا. تو پھر پھوپھی نے اس سے کہا کہ جاؤ تم حضرت ابو ہریرہ کے پاس اور ان سے پوچھو کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا. چنانچہ وہ آدمی آیا نوجوان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے پوچھا
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ انسانوں کے اعمال ہر جمعرات کی شام کو یعنی جمعہ کی شب میں اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں. تمام انسانوں کے اعمال جو جس آدمی نے رشتہ داروں کا حق ادا نہ کیا ہو، قطع رحمی کی ہو، تو اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. حدثنا محمد بن عمران بن ابي ليلى قال حدثنا ايوب بن جابر الحنفي عن آدم بن علي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما انفق الرجل على نفسه واهله يحتسبها الا اجره الله تعالى فيها وابدأ بمن تعول فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب وإن كان فضلا فناوي. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جو کچھ بھی اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، یحتسبها، لیکن اپنی ذات پر خرچ کرنے میں بھی اور گھر والوں پر خرچ کرنے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے. احتساب یعنی یہ خرچ کرنا نفسانیت کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے ارادے اور نیت سے. جیسے اپنی ذات پر خرچ کرے تو اس وقت یہ سوچے کہ بھئی میری ذات کا بھی میرے اوپر حق ہے جس کو ادا کرنے کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرایا. اب نکاح کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی بہو یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی، نئی آئی ہوئی دلہن، اس کے پاس آ کر کے پوچھ رہے ہیں بیٹے کے متعلق کیا حال چال ہے. تو کہا بہت اچھا ہے، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھا، پھر یہی جواب ملا. جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں نے ایک شریف گھرانے کی لڑکی کے ساتھ عبداللہ کا نکاح کرا دیا، لیکن ان پر تو عبادت کا اتنا زیادہ غلبہ ہے کہ وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی طرف دھیان نہیں دیتے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی، تشریف لے گئے، ان سے پوچھا تمہاری عبادت کا کیا حال ہے. پھر حضور نے کمی کروائی کہ بھائی پوری رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کتنا قرآن پڑھتے ہو، کم کرا کر کے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا ان لنفسک علیک حقا ان لزوجک علیک حقا ان لعینک علیک حقا. تمہاری ذات کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے. ان لزوجک علیک حقا، تمہارے پاس ملاقات کے لیے آنے والے حضرات کا تم پر حق ہے. گویا سارے حقوق کو ادا کرو. شریعت کی تعلیم یہی ہے، کسی ایک طرف آدمی ڈھل نہ جائے بلکہ اعتدال سے چلتے ہوئے تمام حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہو. یہ جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، آنکھیں دی، کان دیے، ناک دی، زبان دی، ہاتھ دی، اعضاء دیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس امانت ہیں اور ان کو ہمیں امانت سمجھ کر کے استعمال کرنا ہے. ہم مالک نہیں ہیں. جیسے کوئی امانت ہمارے پاس ہو تو اس کو ہم بے جا اگر استعمال کریں گے تو اس کا جواب دینا پڑے گا. اسی طریقے سے یہ جسم بھی اعلیٰ امانت ہے، تو جسم کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہو اور جسم کا حق بھی ادا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سواری کو اتنا نہ دوڑاؤ سفر کے اندر کہ پھر وہ تمہاری سواری تھک کر کے ختم ہو جائے اور تمہارا سفر بھی پورا نہ ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء اسی لیے دیے ہیں. تو بہرحال یہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی ذات پر بھی خرچ کر رہا ہے اور خرچ کرتے وقت نیت اس کی یہ ہے کہ میں اپنی جان کا حق ادا کروں، اس کے لیے آدمی کو پریکٹس کرنی پڑے گی، مشق. حضرت جو ہے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مدت تک اس کی مشق کی. کوئی گھر میں آئے، کھانے کے لیے بیٹھے، بھوک لگی ہوئی ہے، ہاتھ فوراً آگے بڑھے گا، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے لیکن ہاتھ فوراً آگے بڑھے گا. نہیں،
روک دیا یہ کھانا میں کیوں کھا رہا ہوں، بھوک ہے، بھوک کے اندر کھانے کا حکم دیا ہے. ایک آدمی کو بھوک لگے اور کھانا نہ کھائے یہاں تک کہ بھوک سے مر جائے تو حرام موت مرا. کھانا ضروری ہے، اپنی جان بچانا، پھر اتنا کھانا جس سے اللہ کے فرائض ادا ہو سکے، فرض نماز ادا کر سکو، دوسرے فرائض ادا کر سکو. اتنا کھانا کیا ہے؟ فرض ہے. تو بہرحال یہ فرض ادا کر، یہ پہلے سوچ لے پھر کھانا شروع کا. ایک مدت تک بار بار اس کی مشق. گھر میں پہنچے، بچہ سامنے آیا تو بچہ سامنے آتا ہے تو آدمی کا جی چاہتا ہے فوراً اٹھا لے، لیکن نہیں، ہاتھ بڑھانے سے پہلے سوچا کہ اس کو میں اس لیے وہ پیار کروں گا کہ اللہ کے رسول نے بھی بچوں کے ساتھ پیار کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس طرح گویا آدمی مشق کرے، پریکٹس کرے تو دھیرے دھیرے کرتا ہے. ویسے ہر آدمی یہ کرتا ہے، کھانا ہر آدمی کھاتا ہے، بچوں کے ساتھ محبت ہر آدمی کرتا ہے، لیکن جو آدمی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا اہتمام کرے گا وہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرے گا. ایک مدت تک اس کی مشق کرنے کے بعد کوئی فرق نہیں ظاہری اعتبار سے دونوں کے اندر، وہ بھی وہی کر رہا ہے جو یہ کر رہا ہے، لیکن اس کے کرنے میں وہ اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے اپنے نفس کو جو ہے راحت پہنچانے کے لیے، یعنی اللہ کے خاطر نہیں، وہ دل میں ارادہ نیت نہیں. اگرچہ یہ گناہ نہیں ہے، یاد رکھنا، اپنے نفس کے خاطر بھی کرے گا تو اس کی وجہ سے کوئی گرفت نہیں ہوگی، لیکن ثواب نہیں ملے گا. ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ اللہ کے خاطر کیا جائے. تو اسی کو فرماتے ہیں یحتسبها مان فقر رجل علی نفسه و اہلی. آدمی جو کچھ بھی خرچ کرے گا اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر، یحتسبها، اس خرچ کرنے میں اس کے دل میں نیت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی. الا اجرہ اللہ تعالیٰ فیہا، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے. تو ثواب اسی وقت ملے گا. ثواب تو ظاہر ہے اللہ کا حکم پورا کرنے پر ملے گا، وہ تو مزدوری ہے، تو کام اس کا کریں گے تو ملے گا نا. کام ہم اپنا کریں تو مزدوری کہاں سے ملے گی؟ جس کا کام کریں گے وہ مزدوری اس وقت دے گا کہ کام اس کا کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا. وابدأ بمن تعود، اور پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ جن کا نفقہ تمہارے اوپر واجب ہے، جن کی ذمہ داری تم پر ہے، شروعات ان سے کرو خرچ کرنے کی. یعنی جیسے بیوی ہے، اولاد ہے، ان کا نفقہ ہے، شروعات ان سے کر. یہ نہیں کہ وہ تو بھوکے مر رہے ہیں اور دوسروں کو دیا جا رہا ہے، نہیں، پہلے شروعات وہیں سے ہونی چاہیے. فَإِن كَانَ فَضْلًا، ان کو دینے کے بعد بچ گیا تمہارے پاس، فَالْأَقْرَبَ الْأَقْرَبَ، تو پھر اس صورت میں پھر رشتے داروں میں جو جتنا قریب ہو اس کا خیال کرو. ان کو بھی دینے کے بعد بچ گیا، وَإِن كَانَ فَضْلًا فَنَاوِلْ، پھر جس کو چاہو دو. تو نیکی میں بھی ترتیب ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ پرایوں کے ساتھ تو بھلائی کا معاملہ کر رہے ہیں اور اپنے بھوکے مر رہے ہیں، ان کا حق. اسی لیے یہ ترتیب ہے. تو شریعت کی بتلائی ہوئی ترتیب کے مطابق چلیں گے تو ہی گویا ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے قرار دیے جائیں گے اور اجر اور ثواب کے. یہ جتنا ہم نیکی کے کام بھی ہیں وہ بھی کوئی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی طریقہ ہم کو وہی اختیار کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. یہ دین جو ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی منشا پر چلنے کا نام. نماز جیسی نماز، بعض اوقات وہ ہیں جہاں یہ بتلا دیا کہ نماز پڑھنا منع ہے، بتلا دیا بھائی آپ جس وقت صبح سورج نکل رہا ہے اس وقت نماز پڑھیں، جب سورج سر پر ہے نماز پڑھیں، غروب کے وقت نماز پڑھیں. گناہ ہے. یہ مسئلہ بتا کر کے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے روک کر کے بتلا دیا کہ نماز خود کوئی چیز نہیں، اصل تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. ورنہ نماز خود کوئی چیز ہوتی تو اس صورت کے اندر صبح کے وقت طلوع شمس کے وقت پڑھنے میں بھی وہ کیا سمجھی جاتی؟ عبادت ہوتی اور اس پر ثواب ملتا، لیکن ثواب نہیں ملتا. معلومات ثواب جو ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اپنی مرضی پر چلنا. اسی لیے آدمی کو چاہیے جب بھی کوئی کام کرنا چاہے نوافل کے قبیل سے بھی تو اس وقت بھی اس کو اس سلسلے میں جو شریعت کا حکم ہے وہ معلوم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان نفل کاموں میں بھی افضل طریقہ کیا ہے، تاکہ اس کو جو نفل کا مقصد ہے ثواب کا حاصل کرنا وہ پورا حاصل ہو. زیادہ بھائی نفل کام آدمی اس لیے کرتا ہے کہ ثواب ملے، تو جو طریقہ زیادہ ثواب والا ہو وہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اب
وہ لوگ بعض لوگ اپنے طور پر ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں اور اختیار کرنے پر وہ تو پوچھنے آتے نہیں، دوسروں کی عادت یہ ہوتی ہے پار کی پنچایت والوں کی، وہ ان کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ ہمیں سوال کرتے رہتے ہیں، فلاں صاحب ہیں ہر سال رمضان میں عمرے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے رشتے دار جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کی لڑکی جو ہے محتاج ہے، ان کا فلانا ایسا ہے، ان کا فلانا ایسا ہے۔ تو ایسے جو پوچھنے والے ان کو تو ہم جواب دیتے ہیں کہ بھائی تم ان پار کی پنچایت میں مت پڑو، لیکن جو جا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ بھائی جب ایک آپ کیوں جا رہے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے، کیوں جا رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں یا ثواب لینا چاہتے ہیں؟ ثواب لینا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں شریعت کا حکم معلوم کریں کہ میرے یہ حالات ہیں، میرے متعلقین کی یہ حالات ہیں، یہ ساری تفصیلات ہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں، میرے پاس رقم ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں مجھے ثواب کس میں زیادہ ملے گا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرات صحابہ اس طرح پوچھتے، دوسروں کو تو یہ حق نہیں دیا گیا، دوسروں کو تو یہی کہیں گے کہ وہ گیا عمرے کے لیے، کوئی گناہ کا کام نہیں کہ آپ اس کے پیچھے مت پڑو۔ ہاں جو شادی میں فضول خرچی کرتا اس کو جا کے کہو نا، اس کو کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں، فتوے اس کے متعلق پوچھتے لوگ۔ تو بہرحال یہ ہمارے سماج کا، سوسائٹی کا جو مزاج ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر ان کا مزاج یہ ہے دوسروں کا کہ وہ جو غلط خرچ کرنے والے ان کے متعلق کبھی مفتی سے پوچھیں گے نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ گناہ کر، اور جو ہیں کم درجے میں وہاں خرچ کرتا تو زیادہ ثواب ملتا، لیکن یہاں بھی کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے نیکی کا کام کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ خود اس کو پوچھنا چاہیے تھا اس سلسلے میں۔ تو یہاں بات کیونکہ اسی ترتیب پر آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جن کی ذمہ داری تم پر ہے ان سے شروعات کرو، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا، پھر بچے تو پھر جو جتنا قریب ہو اسی حساب سے اس کے ساتھ تعلق ہو ایسا کرو، وَإِنْ كَانَ فَضْلًا، اس کے بعد بھی بچ جائے فَنَاوِلْ، تو پھر اسی جگہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرو۔ لَا تَنزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَىٰ قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحْمٍ، جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا ایک آدمی بھی موجود ہو، رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہ کرنے والا، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوئی۔ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال خبرنا سلیمان ابو ادامی قال سمیت عبد اللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرحمت لا تنزل على قوم فیہم قاطع رحم۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ایک قطع رحمی کرنے والا موجود، پوری قوم، پوری کمیونٹی میں ایک قطع رحمی کرنے والا موجود ہو تو اس کی وجہ سے پوری قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ تو اب میں کہا کرتا ہوں آج کل تو گھر گھر میں قطع رحمی کرنے والا موجود، گھر گھر میں، پھر کیسے رحمت نازل ہوتی؟ اس لیے کہ بھائی یہ وہ چاہے آپ کا حق ادا کرے یا نہ کرے، آپ جو ہے اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کیجیے۔ یہی تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ نیکی کا کام کرنے والا کبھی اس کو پچھتانے کا سوال ہی نہیں۔ نظر ثانی تو وہ کرے جو غلط کام کرتا ہو، جو اچھا کام کر رہا ہو اس کو تو سوچنے کی ضرورت نہیں، حسن سلوک کا اہتمام کریں اپنی طرف سے۔ کیا بدعتی امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ اور اگر دیوبندی مسلک کی مسجد نہ ہو تو کیا بغیر جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بدعت دو طرح کی ہے، ایک عملی، ایک اعتقادی۔ اگر وہ عقیدے کی بدعت میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر عملی بدعت ہے جیسے یہ تیجا اور دوسری اس طرح کی چیزیں، زیارت وغیرہ کی بدعت اور دوسری عملی بدعت، تو اس صورت کے اندر اگر کوئی جو ہے سنت کے مطابق امام موجود نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے پیچھے بھی پڑھ لی جائے، جماعت نہ چھوڑی جائے۔ نیاز کا کھانا، میت کا کھانا اور 40 دن کا کھانا جو لوگ کرتے ہیں تو
اس میں کیا مجبوری کے درجے میں بھی شریک ہونے کی گنجائش ہے؟ مجبوری کا کیا مطلب؟ کیا وہ ڈنڈا لے کر جو ہے پستول لے کر کے آتے ہیں کہ ہمارے یہاں آ کر کھا رہو ورنہ ہم تمہاری جان لے لیں گے؟ اگر ایسا ہے، جان کا ڈر ہے، تو ٹھیک ہے، جان بچانے کے لیے. باقی یہ سوچو کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، تو بات یہ آئی کہ ان کو ناراض کرنا ہے یا اللہ کو ناراض کرنا ہے. تعلق ہمارا معاملہ اللہ سے ہے، اس لیے یہ دیکھ لیا. کیا والدین اپنی اولاد کے عقیقے کا گوشت نہیں کھا سکتے؟ بیچارے والدین ہی کو محروم کر دیا جائے تو پھر کون حقدار ہوگا اس گوشت کے کھانے کا؟ آستین چڑھا کر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، اور امام صاحب کے چڑھا کر نماز پڑھائی تو مکروہ ہے بھائی، تو اس کا لوٹا لینا اچھا. پھوا کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. پھوپھی کا انتقال ہو گیا ہو تو پھوا کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. پھوا کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. پھوپھا جو ہے وہ محرم نہیں ہے. ہاں، ایک آدمی اپنے نکاح میں کوئی عورت اور اس کی بھتیجی دو کو جمع نہیں کر سکتا. پھوپھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا اور دونوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں لانا یہ حرام ہے. لیکن اگر پھوپھی کا انتقال ہو گیا ہے اور پھوپھی کے انتقال کے بعد پھوپھا کے ساتھ اس بھتیجی کا یعنی اس مرنے والی عورت کی بھتیجی کا نکاح کیا جا رہا ہے تو جائے. ایک کتاب میں پڑھا گیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عورتوں کو منع کر دوں گا کہ وہ غیر کفو میں نکاح کریں. اس کا مطلب کیا؟ ابھی یہ روایت پہلے تحقیق ہو جائے. اس کے بعد کیا فرض نماز کے بعد مصلی پر قبلہ رخ امام صاحب وظائف پورے کر سکتے ہیں؟ قبلے کی طرف سے ہٹ جائیں، بلکہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تاکہ کسی آنے والے کو غلط فہمی نہ ہو. امام کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دے جلدی سے. بکری کو بٹائی پر دینا، حج پر سے دینا شریعت میں کیسا ہے؟ منع ہے بھائی. یہ بکریاں اور بھی کوئی جانور بھینس گائے وغیرہ کو جو لوگ دیتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی کو پالنے کے لیے دیتے ہیں، پھر آگے اس کو جو ہے اس میں حصہ اس کا بعد میں پھر بچے پیدا ہوں گے دیا تو آدھے اس کے آدھے اس کے، اور آخر میں جا کر اس بچی کو بھی کھنڈتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی قیمت کر کے آدھی قیمت جو دے وہ اس کو لے لے. یہ سب طریقہ صحیح نہیں ہے. اگر امام صاحب نے آخری رکعت میں تیسرا سجدہ کیا تو کیا مقتدی لقمہ دے گا یا اس کے ساتھ شریک ہوگا؟ اور کیا امام صاحب سجدہ سہو کریں؟ کر لیا صرف تیسرا سجدہ تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اب جا رہا ہے تو جانے سے روکنے کے لیے لقمہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. سجدہ سہو مسبوق کے لیے کیا حکم ہے؟ امام کے ساتھ کرے گا یا نہیں؟ اگر کرے گا تو سلام پھیرے گا یا نہیں؟ سجدہ سہو میں تو مسبوق شریک ہوگا امام کے ساتھ. مسبوق یعنی جس کی رکعت گئی ہو وہ. لیکن یہ ہے کہ وہ امام جب سلام پھیرے سجدہ سہو کرنے کے لیے تو مسبوق سلام نہیں پھیرے گا، بغیر سلام پھیرے ہوئے امام کے ساتھ شریک ہوگا. کسی بھی بچے کی پیدائش کے بعد اس کا حقیقہ 7, 14 یا 21 دن میں کرتے ہیں، مگر جب گنجائش حیثیت نہ ہو تو اب بچے بڑے ہو گئے 10 اور 12 سال کے اور ہم حقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ درست ہوگا؟ کر سکتے ہیں، اجازت ہے، گنجائش. اگر کسی شخص کا حقیقہ باقی رہ گیا ہو تو وہ کیا اپنی عمر کے کسی بھی طبقے میں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. یا اس کی کیا شرائط ہے؟ آپ اس پر خلاصہ اور روشنی ڈالیں. بہرحال اجازت ہے، کر سکتا ہے. اگر اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، بوڑھا ہو گیا تو بھی کرنا چاہے تو اجازت نہیں، کر سکتے ہیں. مگر وہ بالکل مستحب کا ایک دم کم سے کم درجہ ہے. اگر کسی کے ماں باپ نے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا مگر اب بچے بڑے ہو کر مال نصاب ہو گئے تو اپنا باقی رہا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ ابھی بتلا دیا ہو کر. ایک عورت نے 3 مہینے رجب شوال رمضان کے روزوں کی نیت کی ہے. اب عورت کا بچہ دودھ پی رہا ہے اور اس سال کے بجائے آئندہ سال روزہ رکھ سکتی. نیت کرنے سے، خالی نیت کرنے سے ان 3 مہینے کے روزے اس پر واجب نہیں ہوئے. ہاں، منت مانی ہے کہ میں ان 3 مہینوں کے روزے اللہ کے واسطے رکھوں گی، ایسا زبان سے کہا ہے، دل میں نہیں، زبان سے کہا ہے، تو اس صورت میں ضروری ہے. اور اب اگر اس بچے کے دودھ پینے کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی تو آئندہ سال نہیں بلکہ
بعد میں اس نے کہ آئندہ سال بھی ان مہینوں میں رکھے گی تو قضائی کہلائے گا، یہ منت کی قضائی کہلائے گی۔ اس لیے جب بھی وہ دودھ کا وہ خطرہ ختم ہو گیا، دودھ بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کو ضرورت نہیں رہی تو رکھ لے۔ پھر رجب شعبان رمضان کے انتظار کرنے کی، تو رمضان کے تو ویسے بھی فرض ہے، اس کی تو منت ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظ کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہو اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں تمام کی جائز مرادیں پوری فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی اللہ آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔